بارے میں آل محمد کی حق میں رضی اللہ کہہ نہیں سکتے؟ اگر رضی اللہ کہو گے تو اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے جہاں پہ خدا خود علی سے کہہ رہا ہے تو نے آج رات سو کے خدا کی رضائیں خرید لی؟ ہجرت کی رات علی لڑے نہیں تھے، سوئے تھے، علی بولے نہیں تھے، سوئے تھے، اور سوئے بھی چند لمحے تھے۔ جو چند لمحے آنکھیں بند کرے اور اس کی رضائیں خرید لے، اس علی کا جاگنا کیسا ہوگا؟ یہ صرف خان وعدہ رسالت نہیں، یہ آل اللہ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ خان وعدہ توحید ہیں۔ اللہ تو ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو اللہ ہے کہاں ہے، بتاؤ نا اللہ کہاں ہے، کہتے جی نظر نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو پھر مانا کیوں؟ کیفیتوں میں ہے، کہاں پہ ہے؟ تیری حواس خمسہ میں تو اللہ آیا ہی نہیں۔ کون سی چیز ہے تیرے پاس جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے، آواز سنی ہے، اس کی خوشبو کو سونگا ہے، اس کو چھوا ہے، اس کے ذائقے کو چکھا ہے۔ تو یہ پانچ ہی تو حصے ہیں جو کسی چیز کے وجود کی علامت ہے۔ جب ان پانچ میں آیا ہی نہیں تو سب نے مان کیوں لیا؟ کہنے گے اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا، اس لیے سجدہ کر دیا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا۔ جنت کی خواہش سب کو ہے، دیکھی ہے نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ فرشتے کا انتظار سب کو ہے، ملا کسی سے بھی نہیں، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ جہنم کا ڈر سب کو ہے، جلتی کسی نے بھی نہیں دیکھی، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اچھا مصطفیٰ کے کہنے پہ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور دکھایا ہوا غدیر پہ ہاتھ وہ جو 1.25 لاکھ میں دکھایا تھا، وہ تو 1.25 لاکھ میں دکھایا تھا، اس ہاتھ کو کیوں نہیں مانا؟ لا الہ الا اللہ بھی محمد کے کہنے کا نام ہے، علی ولی اللہ بھی محمد کے فرمان کا۔ میرے اس سے پہلے یہ جو اب متشدد اور متعصب لوگ آ گئے ہیں نا، ان سے پہلے اہل سنت میں اب بھی لوگ موجود ہیں جو متعصب نہیں ہیں، جو آل محمد سے سجاد بھائی پیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے علماء کرام ایسے تھے، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی، آل محمد کی بڑی محنت سر آئی۔ مولانا کوثر نیازی جب بھی نام لکھتے تھے نا مولا علی کا تو لکھتے تھے کرم اللہ وجہ، جب صحابہ کا نام لکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس دور میں لڑائیاں نہیں تھی، یہ رضی اللہ علیہ السلام والے جھگڑے جو ہے نا یہ تب تھے ہی نہیں۔ وہ باقیوں کے ساتھ رضی اللہ لکھتے تھے، مولا علی کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے۔ ایک دفعہ طالب علم ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا استاد جی ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں باہر کے لوگ آپ سے سامنے آ کے بات نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا استاد جو ہے نا وہ اندرو شیعہ ہے۔ اندر سے یہ شیعہ ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا جی نہیں ہمارا استاد تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو اہل سنت عقائد پہ۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل عقائد پہ ہے، لیکن جب وہ حضرت علی کا نام لکھتا ہے تو پھر وہ کرم اللہ کیوں لکھتا ہے؟ سارے جب ایک جیسے ہیں تو پھر حضرت علی کو بھی رضی اللہ لکھے، اگر حضرت علی کو رضی اللہ لکھنا پھر باقیوں کو بھی کرم اللہ لکھے۔ کوثر نیازی نے جواب دے دیا ہے، اس کی قبر کو میرے سلام ہے۔ اس نے کہا میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں وہاں صحابہ میں یہ ہے جس کا ماتھا آج تک کسی بت کے آگے جھکا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف علی، اس نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا، صرف علی ہی کا تو چہرہ ہے۔ اسلام کے روشن باب کو علی کہتے ہیں۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں
ان مولویوں کی مذمت کرو، یہ کہیں تمہیں دشمنی میں اس حد تک نہ لے جائیں تو کہ تم ان کی محبت پالتے پالتے علی سے محروم ہو جاؤ۔ یہ تو اس سے پہلے تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے علی جیسا ہیرا ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ تمہاری مہربانی ہے۔ گاڑی پہ یا علی مدد کا سٹیکر لکھا ہو، شیعہ کی گاڑی، گھر کے اوپر یا علی لکھا ہو، شیعہ کا گاڑی۔ اس حد تک مذہبی تعصب ہو گیا ہے کہ انہوں نے مولویوں کی دوستیاں پالتے پالتے علی کی عزت سے محروم ہو۔ یہ میں ہاتھ باندھ کے ملتان ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس امیر المومنین جیسی شخصیت تمہاری خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ علی کو اپنے پاس رہنے دو، علی کی عزت کرو، علی سے پیار کرو۔ تمہارے پاس ایک ہی تو علیہ السلام ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہمارے پاس تو 12 علیہ السلام ہے نا، آپ کے پاس تو ایک ہی علیہ السلام ہے۔ تو اس علیہ السلام کو اپنے پاس رکھو۔ ہمارے پاس تو کئی علیہ السلام ہیں، آپ کے پاس ایک علیہ السلام، جو ایک ہے اس کی قدر کرو، ورنہ یہ مولوی تم سے وہ ایک علیہ السلام بھی چھیننے کے چکر میں، ایک علیہ السلام چھیننے کے چکر میں۔ نہیں جی نہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کو رضی اللہ شیعوں کو منوائیں گے۔ ٹھیکیدار ہے تو اسلام کا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک سودا کر لیتے ہیں، ملتان میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شیعہ قوم کے ماتمیوں کی ترجمانی پوری دنیا میں کرتا ہوں، سودا کر لیتے ہیں۔ میں تیری مرضی کے رضی اللہ مانتا ہوں، تو میری مرضی کے لعنت اللہ مان۔ سودا کر لیتے ہیں۔ ملک کا امن قائم رکھنے کے لیے ہم ایک قدم آگے آ جاتے، تو ہماری مان لے یار، اتنی تو پھر 2 نمبری نہیں نا کہ ہم تیری مانیں تو ہماری نہ مان۔ اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں شوق ہے تو کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے، تو اپنی مرضی کا نام لے، میں تاریخ سے کردار پڑھتا ہوں۔ تاریخ سے کردار پڑھ لیں۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آل محمد کی دشمنی میں؟ تمہیں اس ملک میں علی اور حسین کا نام اچھا نہیں لگتا؟ تمہیں گلیوں میں یا حسین کی صدائیں اچھی نہیں لگتی؟ تم جان بوجھ کے یہ آوازیں بند کرنا چاہتے ہو؟ ہم کوئی چندے لے کے مجلسیں کرواتے ہیں؟ ہم کوئی خیراتے مجلسیں کرواتے ہیں؟ ہم کوئی قبضے کی جگہوں پہ امام بارگاہیں بناتے ہیں؟ آج تک کوئی ہمارا شیعہ بندہ بس سٹاپ پہ ڈبہ لے کے نہیں چڑھا۔ ہم نے حسین کے نام میں مجلس کروانی ہے۔ تیرے پورے ملک کا بجٹ ایک طرف، میری قوم کا 10 دن کا خرچہ ایک طرف۔ 3 مہینے کورونا آیا، ہاسپٹل بند ہو گئے، امام بارگاہ تو کھلے رہے۔ ہم نے تو کبھی بھی حسین نہیں چھوڑا۔ ہمارے تم آدمی آج بھی درخواستیں لے کے تھانوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ آج حکومت اعلان کر دینا جی کہ کوئی اجازت نہیں، جو جہاں چاہے مجلس کروانا چاہے، میرے ملک کی گلی گلی میں مجلس ہوگی۔ ہم تو حسین سے اس کرتے ہیں، تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ خرچ ہم کرتے ہیں۔ یہ جو اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، میں نہیں مانتے، زبردستی منوانا تو نے۔
ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا ہے تو تراویاں کیوں پڑھتا ہے؟ ہم نے تو پوچھا ہی نہیں. ہم نے یہ بچے ملت کے بیٹھتے ہیں, ہم نے ان کے ذہنوں میں تعصب بھرا ہی نہیں. ہم انہیں علی حسین سنا کے گھروں میں بھجوا دیتے تھے. ہم نے کبھی تعصب نہیں بھرا. ہم ممبر پہ آ کے بیٹھتے چٹ پہ چٹ, چٹ پہ چٹ. یہ بتائیں جی کہاں لکھا ہے, یہ بتائیں کہاں لکھا ہے. جس دن ہمارا سوال نامہ آیا تم سے جواب نہیں دیے جانے. ہمارا تو ایک ہی سوال بڑا ہے کہ ابھی تک تو آپ یہی طے نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے یا شام والی. ہم نے کبھی آج تک نہیں پوچھا. ہمارے سوال بڑے خطرناک ہونے ہیں. منہ چھپاتے پھرو گے اپنی نسلوں سے. ہمارے سوال بڑے خطرناک ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس ملک کو خانہ جنگی طرف نہ دھکیلو. 4 جاہل مولویوں کے ہاتھ سے یہ باغیں واپس لو. ہم اس ملک میں امن سے رہ رہے ہیں, ماتم کرتے ہیں, امام بارگاہیں اپنی بنواتے ہیں, مجلس خود کرواتے ہیں, اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, زنجیر اپنی کمر پہ مارتے ہیں, چھری اپنے سر پہ مارتے ہیں, لنگر اپنے گھر سے بانٹتے ہیں. پھر بھی نہیں جی حسین کا ذکر نہیں, حسین کا ذکر نہیں, حسین کا ذکر نہیں. تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے؟ تو کسی ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئے. میں قرارداد پیش کرتا ہوں, کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے. ہم نہ تم پہ کوئی پابندی لگوائیں گے, نہ حکومت کو کوئی درخواست دیں گے, نہ ہم یہ کہیں گے انہیں کرنے نہ دے. کھل کے جس کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اپنا چوک سجا, اپنا بازار سجا, ممبر سجا, مجمع بلا. ادھر ہم بیٹھ جاتے, ادھر تو بیٹھتے. تمہیں حسین سے دشمنی کرنی ہے نا, تو حسین کا دشمن یزید تھا. پھر سامنے بیٹھ جاتے ہیں. میں حسین کی ماں کا کردار کرتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. جس سے پیار کیا جائے اس کی کھل کے بات کرتے ہیں. ہمارے 12 ہیں, ہم ممبر سے 12 کا نام, ان کی ماؤں کی اسماء مبارکہ. پیر ہونا بھی ایسا چاہیے بندہ ماں کا بھی نام لے شرمندگی میں. ہم پڑھتے ہیں مقابلے پڑھ. میں یہ جارحانہ انداز اپناتا نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں دھیمے لہجے میں. ہم اپنے بچوں تک سیرت آل محمد مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں, جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا. خاندان والے جسے مشورہ نہیں لیتے, محلے میں اس کو کوئی عزت نہیں ہے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا میں مناظرہ کروں گا, میں مناظرہ کروں گا. اوے حجروں میں مناظرے نہیں ہوتے. ہم کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ آن کر کے مجلس سے پڑھتے ہیں, شہر نہیں پھرتے, نگر نہیں جاتے. ہم نے کبھی آج تک بانی کو نہیں کہا کہ جناب صرف مجمع شیعہ ہونا چاہیے. کھلا مجمع سجتا ہے, مائک پہ کھڑے ہوتے ہیں, اٹھ کے سامنے سے کھڑا ہو جائے گا.
ایسے بحث ہوتی ہے. یہ کا طریقہ کار ہے بند کمرے میں, پتہ بھی نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے. میرے گھر آؤ جی میں نے مناظرہ کرنا ہے. ایڈا تو وی آئی پی کہ تیرے گھر جائیں اور تیرے گھر جا کے تجھے حق منوا کے آئیں. تو گھر میں بیٹھ کے جو مناظرے کا چیلنج کرنا, تھوڑی زحمت کر, یہ کیمرہ بند کر کے پیچھے جا, اور جو علی سے جو اتنی بار بار دشمنی کر رہا ہے پہلے گھر سے جا کے حقیقت کا پتہ کر کے آ. ہم علی کے ساتھ, ہم آل محمد کے ساتھ, بس ہمارا ایک ہی دعویٰ, ہم آل محمد کے ساتھ. جو کرنا ہے کر, گالیاں دینی ہے, بکواس کرنی کر, علی کے سامنے نہ آنا. علی کے بارے میں آواز نہیں کسنی, علی کے خلاف زبان نہیں چھوڑنا. آل محمد میں سے کسی ایک فرد کے خلاف بھی تیری زبان سے لفظ نکلا, ہم گدی سے کھینچ لیں گے. ہمیں کافر کہے, ہمیں مشرک کہے, ہمیں جو کہنا ہے کہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آل محمد کے خلاف ہم ایک لفظ برداشت نہیں, سیدہ کی عصمت پہ ہم لفظ برداشت نہیں کریں. کون سی بڑھاس ہے تمہاری جو بھی ختم نہیں ہو رہی؟ بازاروں میں مارا ہے تم نے علی کی. ابھی بھی تمہارے اندر کی آگ ختم نہیں ہوئی. وہ جو 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی, اس کی سسکیوں کی آواز کچھ کبھی بھی نہیں. ہم بہنوں بیٹیوں کی چادریں لٹا دیں گے, ہمارا ایک جائے گا کئی اٹھ جائیں گے. ہم ممبر خالی نہیں ہونے دیں گے, ہم ماتمی حلقہ خالی نہیں ہونے دیں گے, ہم صف اذان لپیٹ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس ملک میں غیرت سے جینا چاہتے ہیں. کمینگی کی, منافقت کی موت اگر آنی ہے تو پھر وہ آئے. غیرت کی زندگی جینا چاہیے, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جینا چاہیے. کیوں گلیوں میں روتے ہیں؟ یہ مردوں میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں بہنیں بیٹی, یہ غیر کے سامنے نہیں جاتے. کیوں آئی ہیں؟ یا ہم میں سے کسی کا باپ اور کسی کا بھائی نہیں کہہ رہا اٹھ گھر چل, اسے پتا ہے کہ زینب کے پردے کو رونے کے لیے ان کی چادریں ہمیں زینب کی چادر سے زیادہ قیمتی نہیں لگتی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خاکمبا دہن میں مجمع کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. مجلس جاری ہو, ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو, وہاں سے ایک بہن اٹھے اور کہے ذاکر صاحب مجلس روکیں, میں گھر سے بچہ لے کے آئی تھی, رش میں میرا بچہ گم ہو گیا. وہ ذاکر فضائل پڑھ رہا ہو یا مصائب پڑھ رہا ہو, وہ وہیں پہ جملہ روکے گا, وہ رو کے اعلان کرے گا اس بہن کا بچہ گم ہو گیا ہے. مجلس ختم ہو تو سارے غیور اٹھیں گے, کوئی جا کے اس سے پوچھے گا کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے, کتنی عمر کا تھا, نام بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا. یہ نہیں پوچھیں گے بیوی تیرا مذہب کیا ہے, تیرا مسلک کیا ہے, تیرا خاندان کون سا ہے. لوگ فوراً بھاگ جائیں گے کہ ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا ہے, ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا, ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا ہے. جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے, عباس کی بہن 6 لے کے مدینے سے چلی تھی. ایسے بچھڑے رقیہ کے بچے, ایسے بچھڑے رقیہ کی جوڑیاں کوفے میں آ کے ادھر مسلم کے سر سے زینب کو سلام کی آواز آئی. بی بی رقیہ دیکھ کے کہتی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے, مجھے مسلم کے سر سے کوئی بات کرنی ہے. بی بی نے اجازت دی, رقیہ مسلم کے سر کے نیچے آئی, رو کے گل کی برقعے کا گلا نہیں کرنے آئی, چادر کا سوال نہیں کرنے آئی. تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے, مجھے بتا محمد کہاں ہے, مجھے بتا ابراہیم کہاں. بولو مجھے بتاؤ مل گئے بچے؟ ذاکر کہتے ڈھونڈتی ڈھونڈتی لاہور میں آ گئی. میں جملہ کہوں گا نہیں, ڈھونڈتی ڈھونڈتی رلتی رلتی لاہور میں آ گئی.
علی کی بیٹیوں کی، علی کی کوئی بیٹی بھی پیکی نگری میں دفن ہی نہیں ہوئی۔ بیٹیوں کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک باپ کا ایک شوہر کا، دو گھر ہوتے ہیں بیٹیوں کے، ایک باپ والا ایک شوہر والا۔ اللہ نہ کرے بیٹی دنیا چھوڑ جائے نا، والدین جاتے جا کے اس بچی کے سسرال سے کہتے اجازت دو ہم میت لے جائیں، ہماری بیٹی ہے ہم وطن میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں جی ہماری بھی بہو ہے، ہماری بھی عزت کا مسئلہ ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم یہی دفنا دیں گے۔ لوگ باپ کہتا ہے میں جنازہ لے جاتا ہوں، سسرال کہتے ہم جنازہ نہیں جانے دیں گے۔ قسمت دیکھ زینب کی، نہ پیکی نگری، کوئی شام میں دفن ہو گئی، کوئی لاہور میں دفن ہو گئی۔ یہ جو لاہور میں آئی ہے یہ غازی کے حصے کی بہن، اس بی بی کے مصائب کم پڑے جاتے ہیں، یہ مردوں میں ہوتی تو عباس تھی، عباس جیسی جری اور بہادر تھی میری شہزادی۔ تمہارے بستر پہ رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اتنی بہادر تھی اس نے 10 محرم کو حسین کا زلجنہ تیار کیا۔ جب 10 محرم زخمی حسین بہن کے خیمے سے ودا کر کے نکلا تو دیکھا دروازے پہ حسین کا زلجنہ زین سجی ہوئی ہے، لگامیں لگی ہوئی ہے۔ حسین دیکھے کہ آج نہ میرا اکبر تھا نہ میرا غازی تھا، میرا زلجنہ کس نے سجایا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا چادر کے پیچھے سے عباس کی بہن رقیہ سامنے آئی، رو کے کہتی ہے مولا میں نے سجایا ہے۔ حسین رو کے تو رقیہ تو مستور ہے، تجھے کیسے پتا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں، لگامیں ایسے ڈالتے ہیں؟ رو کے دی رات غازی میرے حجرے میں آیا تھا، رو کے مجھے کہہ رہا تھا رقیہ تو ام البنین کی بیٹی ہے، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، ہماری ماں نے سیدوں کی کنیزی کی ہے، کل میرا حسین غریب ہو جائے گا، اس کا زلجنہ عباس بن کے غازی نے مجھے بتایا ہے زلجنہ کیسے سجاتے ہیں۔ حسین رو کے کہتے اچھا رقیہ اور کیا بتایا ہے عباس؟ رو کے کہنے لگی رات میرے خیمے میں آیا تھا، رو کے کہنے لگا رقیہ علی کی بیٹیوں نے شام کے بازار میں جانا، شام کے بازار میں تو لوگوں سے کہنا میں علی کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا باس تو کہتا ہے کہ ہم کنیز کی اولاد ہیں۔ رو کہتا عورتیں تجھے زینب سمجھ کے پتھر مارے، زینب کو کوئی غیر نہ دیکھا۔ بس معافی مانگے، 2 جملے، کیونکہ یہ دن ہے محرم سفر، پورا سال ہم نے عالیہ کو رونا ہے، علی کی بڑی بیٹی کو رونا ہے۔ یہ دن ہے لاہور والی ملکہ کے، بڑی قریب سے شروع کرنے لگا ہوں، اذان سے پہلے مجلس ختم کرنی ہے، 4 یا 5 منٹ میں مجلس تمام ہونے لگی ہے۔ تقدیر حارث کے گھر لے آئی، آدھی رات کو ملاؤں نے اٹھ کے اپنی بیوی سے کہا میرے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کمینہ گیا، اس نے تلوار کا دستہ مارا ہے، اس نے دروازہ کھولا، اندھیرا تھا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کیے۔ مجھے ہائے کی آواز سے پتہ چل جائے گا سید کہاں بیٹھا ہے۔ یہ یوں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا، یکدم اس کے ہاتھ دونوں بچوں کی زلفوں میں آئے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، اس نے وہیں سے بچوں کو اٹھایا، یہ دروازے سے باہر آیا، یہ سیڑھیوں سے نہیں اترا، اس نے وہیں سے ہاتھ چھوڑ دیے۔ چھوٹے کی آواز آئی کوئی کپڑا لاؤ، میری پیشانی پھٹ گئی۔ غازی کو بلاؤ، کوئی اکبر کو آواز دو، کوئی قاسم کو بلاؤ۔ بیوی سامنے آئی، ملاؤن نے تہتے کیا، بیٹا سامنے آیا، شہید کیا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھا۔ مجھ پہ سوال کرو ملتان والوں، مصعب سے پیار کرتے ہو، مجھ سے سوال کر کے پوچھو یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے رقیہ کی جوڑی کسی علیحدہ گھوڑے پہ بٹھائی؟
نہیں ماتم کر سکا. آپ مجھ پہ سوال کر اپنے گھوڑے پہ بٹھائیے. جب دونوں سوال کے جواب نہ ملے تو اب تجھ پہ واجب ہے تو ماتم کرنا. یہ خود گھوڑے کی زین پہ بیٹھ گیا. مسلم کے بچے نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے, سارے رستے رو رو کے کہتے رہے ہاتھ نکال, ہماری ماں نے ہمیں لاڈ سے پالا. یہ مسلم کے بچے لے کے رک رک کے پڑھ رہا ہوں. آخری جملے بڑے دردناک ہے, رک رک کے پڑھ رہا ہوں. موسم ایسا ہے, حبس ہے, گرمی ہے, کوئی مومن مر نہ جائے. چھوڑ چھوڑ کے شہادت پڑھنے لگا. صرف تمہارا آنسو چاہیے, مرنا نہیں, آنسو چاہیے. صرف لا کے دریا کے کنارے پہ مسلم کے بچوں, بہتے دریا پہ مسلم کے بچوں نے ریس سے تیمم کیا. دریا بہ رہا تھا, یہ ریس سے تیمم کر رہے تھے. بڑا آگے بیٹھ کے آگے آگے کہنے لگا قتل کیوں کر رہا. یہ کمینہ دیکھتا انعام کا لالچ. بڑا دیکھنے لگا کتنا انعام ملے گا, کہنے لگا 2000 درہم. دیکھنے لگا ابھی مدینے لے جا, ہم ماموں عباس سے کہہ کے تجھے 2000 درہم لے دیں گے. اب اس نے 2000 درہم کی بات کی ہے. چھوٹا سامنے آ کے کہنے لگا یہ درہم لے کے دے گا, میں وعدہ کرتا ہوں میں زینب سے کہہ کے تجھے جنت لے دوں گا. ہمیں مدینے لے جا, ہمیں قتل نہ کر, ہمیں مدینے لے جا, ہمیں قتل نہ کر. اب جن کی بہنیں ہیں اور جو بہنیں بھائیوں والی بیٹھی ہیں, یہ کمینہ دیکھ رہا. میں نے تو سنا تھا کہ ہاشمی موت سے ڈرتے نہیں ہیں, تم موت سے بچنے کے بہانے کر رہے ہو. روکتے موت سے نہیں بچ رہے, ہماری بہنوں کے بال نہ کھلوا, ہماری ماں سفر میں ہے, ہماری ماں کے سر سے چاہتا رہا. یہ کمینہ دے کے کہنے لگا کوئی اور وصیت. کہنے لگا یہ پوری نہیں کرتا تو ہمیں نماز پڑھنے دے. اس جگہ پڑھو اگر بچاتی ہے. بہتے دریا میں مسلم کے بچوں نے ریت کے مسلح بچھائے. شہزادے نماز پڑھتے رہے, یہ کتا تلوار تیز کرتا. وہ سبحان ربی العظیم کہتے رہے, یہ تلوار تیز کرتا. تلوار تیز ہو گئی, ان کا سجدہ مکمل ہو گیا. سجدے سے سر اٹھایا, اس کمینے نے تلوار کو یوں ہوا میں لہرایا. اب آگے جملے ایسے ہیں کہ میرا جگر یوں پھٹ رہا ہے کہ میں جملہ پڑھوں کیسے. جو جملے میں جتنے چھپا سکوں اتنے چھپاؤں گا. اس نے یوں تلوار کو ہوا میں لہرایا. بلا تشبیہ اس نے پہلے بڑے کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے اپنے قد کے برابر شہزادے کو اٹھایا. چھوٹا سامنے آ کے کہنے لگا میری آنکھوں کے سامنے قتل نہ کرنا, یہ میرا باپ بن کے ہے. اولاد کے سامنے باپ کو قتل نہیں کرتے. اس نے وہیں پہ زلفیں چھوڑ کے چھوٹے کو اٹھا لیا. بڑے کی آواز ہے میرے سامنے قتل نہ کرنا, چھوٹا اولاد کی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کو بچا رہے تھے. رکھ میرے سر پہ قرآن. اس کتے نے دونوں کی زلفوں پہ اکٹھے ہاتھ ڈالا. اس نے ایک ہی تلوار کا وار کیا. ادھر شہزادوں کے سر ریت پہ گرے, اس نے لاشیں دریا میں بہائے. یا ایک